الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدول کریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کو تا قیامت نماز میں سے خوشحال فرمائے. اس کی آواز تھوڑی سی کم کرے، تھوڑی سی ہلکی سی. اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ کریم آج کی جمعۃ المبارک کی پاکیزہ نشست کی برکت سے ہمارے بزرگوں کی اصلاح کی اللہ کریم بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت ہے، دین کامل ہے. اسلام کے دامن میں کائنات کی ہر خیر، ہر برکت بحمدہ تعالی اسلام کے دامن میں موجود ہے. اسلام سے تعلق رکھنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. حوادثات زمانہ ہوں، طوفان ہوں، دیگر مسائل و آلام کا ماحول ہو،
اسلام اپنے چاہنے والے کو، محبت کرنے والے کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو، انسان کو اسلام تحفظ، وقار، عزت فراہم کرنے والا کامل دین ہے۔ جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے وہ خیر کو پا جاتا ہے، وہ برکت کو پا لیتا ہے، اور جو اسلام سے دور ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والی اور کمزور کرنے والی سازشیں، لا دینی قوتیں، طاغوتی قوتیں نت نئے تماشے اور شوشے چھوڑنے میں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے میں مصروف عمل ہے۔ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نام نہاد ملاؤں کو بٹھا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام کو دہشت گردی، انتہا پسندی، مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے کے لیے طاغوتی قوتیں اپنی تمام سرمایہ کاری صرف کر چکی ہیں، کر رہی ہیں۔ اگر ہم اسلام سے اسی طرح ناآشنا رہے، اگر ہمارا یہی طرز زندگی رہا، اگر ہم اسلام سے، علماء اسلام سے دور رہے، تو وہ وقت کے دور نہیں ہے کہ جب ہمارے بچے تو ہمارے ہوں گے لیکن ان کا مذہب پھر کوئی اور ہوگا، وہ نسل تو ہماری ہی کہلائے گی لیکن ان کے گلے میں پھر غلامی کا طور کسی اور کا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام کے راستے پر گامزن رہے، اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے ہماری نسلیں اپنی زندگی گزاریں، تو پھر آئیں اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق اور پاکیزہ حسین اصول جو عصر حاضر میں اسلام نے پیش کیے ہیں وہ نئی نسل کے سامنے رکھیں، تو اس کی تجلیات سے یقیناً انسانیت آج بھی فلاح اور بقا کی جانب، ہمارا معاشرہ، ہماری نسل گامزن ہو سکتی ہے۔ اب آپ تھوڑی سی اور نہ کریں بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر بہت سے معاملات میں کبھی علمی اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ اختلاف شدت کا نہیں ہوتا کہ جس شدت سے خدا نخواستہ انسانی افراد کو نقصان پہنچے۔ علمی اختلاف میں بھی انسانیت کی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، انسان کی عزت اور وقار کو مجروح نہ کیا جائے۔ علمی اختلاف میں بھی نئے نئے زاویے اور حسین نئی راہیں علمی اختلاف میں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں عالمی طاقتیں ہمیں اسلام سے ہٹانے کے لیے ہماری مقدس شخصیات کو نشانہ بنانے میں مصروف ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہماری مقدس شخصیات کو متعین کر کے ان کی قدر و منزلت، ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تیزی سے آپ کے ملک میں ایک عرصے سے ایک پریکٹس جاری ہو چکی ہے، آپ کے حساب سے مقدس شخصیات کو نکال دیا گیا، ان کی جگہ پر ان کے نام سے اور چیزیں رکھ دی گئی اور مقدس شخصیات کو نکال دیا گیا۔ ان کی کوشش ہے کہ اس کی جگہ ایسوں کو لایا جائے جو مغرب کی آنکھ کا تارا ہو، ان کی کوشش ہے کہ ان کی جگہ پر ایسے ہیروز کو لایا جائے جو یورپین کی آنکھ کا تارا ہو۔ لیکن ہم اپنے بزرگان دین
ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہم نے افادہ کرنا ہے اور اپنی مقدس بزرگوں کی شخصیات کے کردار اور سیرت کو اپنے معاشرے کی نئی نسل کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ان شخصیات کو پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان سے ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو جہالت کے مارے لوگ ہوتے ہیں پھر اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جن کو علم کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو حکمت عملی کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو معاشرے کے امن کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بظاہر امن کا ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس آگ کے اندر وہ ایک بہت بڑے فتنے کو جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسانی معاشرے میں کون ایسا شخص ہے جس نے انقلاب برپا کیا ہو جیسا انقلاب میرے اور آپ کے آقا مولا نے برپا کیا ہے؟ کون ہے؟ کس بیگانے نے اس بات کو بیان نہیں کیا؟ کائنات میں جو انقلاب حسنین کے نانا زہرا کے آقا نے جو انقلاب برپا کیا ہے کائنات میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لائے ہیں، یہ انسانی کائنات میں اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ کس نے یہ بیان نہیں کیا؟ جو اس معاشرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے جو رول پلے کیا ہے، وہ حضور کے شاگردوں کے علاوہ کون وہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ کسی مولوی کا، کسی رائٹر کا، کسی نام نہاد مجتہد کا سہارا لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کامل فرامین گواہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مائیکل ایچ ہارٹ دنیا کا جو یورپین اور امریکن لوگوں کے ہاں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور پھر مستشرقین میں اس کا بہت بڑا نام ہے، اور جو محققین تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا کے اوپر سوائے اسلام کے مذہب کے کوئی اور مذہب ہونا ہی نہیں تھا۔ اگر دنیا کے اوپر ایک اور عمر آ جاتا تو کائنات کے اوپر سوائے اسلام کے مذہب کے کوئی مذہب نہ ہوتا۔ اور پھر ہندوستان کا وہ مہاتما گاندھی ہو تو وہ کہتا ہے کہ کائنات عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شاگردوں نے یعنی ابو بکر و عمر نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں برپا کر سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ تو یہ قربت محمدی کا اثر ہے، یہ صحبت مصطفی کا اثر ہے کہ جس نے کائنات انسانی کو ایسے ایسے ہیروز عطا فرمائے ہیں۔ یہ حضور کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جس کے حصے میں جتنا کام آیا اس نے اپنی استعداد کے مطابق وہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنے جان مال سے بڑھ کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عثمان غنی ہوں یا مولا کائنات حیدر کرار ہو یا پھر حسنین کریمین ہو، وہ اسلام پھیلانے کی جب بات آئے گی تو ان کا نام سامنے آئے گا۔ جب اسلام کو پھیلانے کی بات آتی ہے تو ابو بکر ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ جب اسلام کے پھیلانے کی بات آئے گی تو عمر کا نام آئے گا۔ جب اسلام کو پھیلانے کی بات آئے گی تو عثمان غنی کا نام آئے گا۔ جب اسلام کو پھیلانے کی بات آئے گی تو حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کا نام آئے گا۔ اور جب اسلام کو بچانے کی بات آئے گی تو مولا کائنات کے شہزادے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا نام میدان میں آئے گا۔ اسلام کو پھیلانے کی بات ہوگی تو مصطفیٰ کے صحابہ میدان میں نظر آتے ہیں، اور اسلام کو بچانے کی بات آتی ہے تو مصطفیٰ کے نواسے حسنین کریمین میدان عمل میں نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، اس لیے آج 1400 سال کے بعد انتشار کی دنیا میں انتشار جہاں پر پھیلا ہوا ہے، ہر طرف سے مذہبی انتشار، سیاسی انتشار اور ہر طرح کا جو انتشار ہے، اس دنیا کے اندر
پیار کی دنیا میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں، انتشار کی دنیا سے ہٹ کر اگر نفرتوں کے کانٹے اکھاڑ کر آپ محبتوں کی گلشن پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے غلاموں سے بھی پیار کرنا پڑے گا، مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی دامن تھامنا پڑے گا، مصطفیٰ کی آل کا بھی دامن پکڑنا پڑے گا، مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ اسی سے تو پتہ چلے گا، اسی سے پتہ چلے گا کہ اس شخص کا صحیح عقیدہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ ابو بکر کون ہے، علی کون ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابو بکر اور علی ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ مذہب کی آڑ لے کر مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا تفرقے کا بیج بویا جا رہا ہے، کہ بتایا جا رہا ہے اور ثابت کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اصحاب کو آل کا دشمن بتایا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ آل رسول کو اصحاب رسول کا دشمن ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ مصروف عمل ہے لادینی قوتیں۔ لیکن آج کی اس مقدس نشست کے اندر ہم نے اسی عنوان پر بات کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہے کہ آل رسول اصحاب رسول سے پیار کرتے ہیں، اصحاب رسول آل رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یہی ہے، مقام آل رسول بازبان اصحاب رسول، مقام اصحاب رسول بازبان آل رسول۔ اب یہ الگ الگ مضمون ہے، یہ دو الگ الگ عنوان ہیں، مقام آل رسول بازبان اصحاب رسول، یہ الگ موضوع ہے۔ مقام اصحاب رسول بازبان آل رسول یہ الگ مضمون ہے، لیکن ہم نے اس طویل مضمون کو مختصر وقت کے اندر ہم نے اس عبارت سے بچتے ہوئے اس کا خلاصہ آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس عقیدے کو بھی سمجھنا ہے، اور اس طوفانی ماحول کے اندر اہل سنت و جماعت کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے عقیدے کو لے کر اسی جانب چل رہے ہیں جو ہمارے اکابرین نے بڑی تحقیق اور جستجو اور قرآن و حدیث کے نور سے ہمیں فراہم کیا ہے۔ اس لیے اس کا تحفظ کرنا ہمارے اوپر فرض بھی ہے، اور اس کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ ہم نے اس کا تحفظ، اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور پھر ہم نے اس اپنے عقیدے اور تحریک کو اپنی نسلوں تک منتقل بھی کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم مقام آل رسول بازبان آل رسول، مقام آل رسول بازبان اصحاب رسول دیکھیں گے کہ آل کی نظروں میں اصحاب کا مقام کیا ہے، اصحاب کی نظروں میں آل کا مقام کیا ہے۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے آل کی بات کی، اصحاب کو چھوڑ دیا، ایک وہ جنہوں نے اصحاب کی بات کی، آل کو چھوڑ دیا۔ اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے پہ ناز کر کتنا خوش نصیب ہے، ماں کی لوری کو سلام کر، ابے کی تربیت کو سلام کر، جس نے گھٹی کے اندر تجھے ایسا مقدس پاکیزہ عقیدہ دیا ہے جو مصطفیٰ کریم کی آل کا بھی غلام ہے، مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی غلام ہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں آل رسول کا مقام اصحاب رسول کی نظروں میں کیا ہے، اور اصحاب رسول کا مقام آل رسول کی نظروں میں کیا ہے۔ تو اللہ کا قرآن اس بارے میں، اب قرآن مجید چونکہ دونوں کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، اصحاب رسول کا مقام اللہ کا قرآن کرے بیان، اور آل رسول کا مقام اللہ کا قرآن کرے بیان۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام پر سورۃ العصر کی تلاوت کی، میں نے یہ سورت پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اس سورت کی تفسیر سے مراد کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا والعصر
آتی ہے اللہ کا قرآن کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جب بات مصطفیٰ کی آل کی عظمت کی آتی ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اصحاب کی بات آتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جب آل کی بات آتی ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب اصحاب کی بات آتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ. ان کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. اصحاب کا مقام ہو بیان اللہ کا قرآن کرے, مقام آل رسول کا ہو بیان اللہ کا قرآن کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, آج ہم آل رسول کا مقام کسی جاہل ملا سے نہیں پوچھیں گے, کسی نالائق ذاکر سے نہیں پوچھیں گے. جہالت کے مارے اور تعصب کے دلدل میں پھنسے والے جاہل ملا سے ہم مقام اصحاب نہیں پوچھیں گے. آج ہم نے مقام اصحاب رسول آل رسول سے پوچھنا ہے, مقام آل رسول آج ہم نے اصحاب رسول سے پوچھنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں قال قلت لأبی أي الناس خیر بعد رسول اللہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا باپا یہ بتائیں حضور کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ اب علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ابو بکر. فرمایا حضور کے بعد کائنات انسانی میں جو سب سے افضل ترین شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابھی کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں. اس لیے آج ہم نے علی سے پوچھنا ہے, آج ہم نے آل سے پوچھنا ہے, مولا علی سے پوچھنا ہے. آپ بتائیں صحابہ کا مقام آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ فرمایا حضور کے بعد لوگوں میں جو سب سے افضل شخص ہے وہ ابو بکر ہے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت ثم من, میں نے عرض کی ان کے بعد کون؟ مولا کائنات حیدر کرار نے فرمایا ثم عمر. ابو بکر کے بعد, نبیوں کے بعد, حضور کے بعد ابو بکر, ان کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ علی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا ہے. اب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے خوف ہوا عمر کے بعد میرا باپا علی عثمان کا نام لے لے گا, عثمان کا نام لے گا. میں نے کہا قلت ثم انت. ابا جان عمر کے بعد تو پھر آپ کا مقام ہوگا. آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین. فرمایا تو مسلمانوں کا میں سے ایک عام آدمیوں کی طرح ہوں, میں تو ایک سادہ سا مسلمان ہوں. اب
عشاء کے ذاکر کے بیان کے محتاج نہیں ہے، ہم مقام آل کو سمجھنے کے لیے جہالت کے مارے ملا کے محتاج نہیں ہے، ہم ان کی کتب کے محتاج نہیں ہے، ہم نے آل کا مقام اصحاب سے سننا ہے، اصحاب کا مقام ہم نے آل کی زبانی سننا ہے۔ مقام ابو بکر کا ہو بیان کرنے والا علی، مقام عمر کا بیان کرنے والا علی ہے، اور مقام علی کا ہو بیان کرنے والا عمر ہے، مقام علی کا بیان کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابو بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ وعتق بلالا من مالہ۔ مولا کائنات علی المرتضی فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کیا اور انہوں نے مجھ کو ہجرت کے گھر کی طرف تارے ہجرت کی طرف اٹھایا اور انہوں نے اپنے مال سے بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ اللہ ابو بکر پر رحم کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا۔ فرمایا حضور نے اللہ عمر پر رحم فرمائے، عمر ہمیشہ حق بات کہتے تھے، اگرچہ حق کہتے کہتے وہ تنہا رہ جاتے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہوتا تھا، حق کی بنیاد پر وہ اکیلے رہ جاتے تھے۔ اللہ عمر پر رحم کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اللہ عثمان پر رحم کرے جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اب بتاؤ مقام ابو بکر کا ہے بیان کرنے والا، بولیے بولیے مقام ابو بکر کا بیان کرنے والا علی ہے، مقام عمر کا ہے بیان کرنے والا علی ہے، مقام عثمان غنی کا ہے بیان کرنے والا علی المرتضی ہے۔ اور جہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پر یہ عظمت بیان نہیں ہوتی، ابو بکر اور علی کو، عمر اور علی کو، عثمان اور علی کو ایک دوسرے کا دشمن کہنے والے کمینوں، جہاں پر لڑائیاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہاں پر محبت کی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، اپنے ترجمان کو معاف اس کو پیٹ اس کو رو جس نے تمہیں صحیح عقیدہ بتایا ہی نہیں ہے، جس نے تمہیں صحیح روٹ پہ چلایا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اب یہ تیسری روایت ہے جس کو ترمذی نے حدیث نمبر 3666 پہ بیان کیا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 95 ہے، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 473، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 533، معجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1348 ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، حضور نے ان اپنے غلاموں کو دے کر اپنے یاروں کو دے کر فرمایا یا علی آزان سیدات اہل الجنت و شبابها بعد النبیین والمرسلین۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ جو میرے دونوں یار آ رہے ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد، یہ تمام جنتیوں کے جوانوں کے اور جنتیوں کے بوڑھے لوگوں کے یہ دونوں جو میرے یار ہیں یہ ان کے سردار ہیں۔ یہ تمام جنتی بوڑھوں اور جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے حضرت سیدنا مقام کن کا ہے؟ زبان کس کی ہے؟ سبحان اللہ علیہ بولو۔ مقام ابو بکر کا، مقام عمر کا، زبان علی کی۔ او ابو بکر کو علی کا دشمن کہنے والے کمینوں
ہاں ضرور بتائیں عرش پہ کیا لکھا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان الشہید، علی المرتضی۔ اب یہ صحابہ کا مقام بیان کریں مصطفیٰ کی حال۔ حضرت ابن ابی حفصہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر بن علی یعنی امام زین العابدین اور امام جعفر بن محمد باقر سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے پوچھا ان کے بارے میں آپ کا گمان، آپ کا خیال کیا ہے؟ تو فرمایا وہ دونوں عادل امام ہیں، وہ دونوں عادل امام ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے مصطفیٰ کے شہزادے مصطفیٰ کی آل کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان دونوں کے ساتھ محبت اور ان کے دشمنوں سے ہماری براءت ہے، یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے ہماری ان سے محبت، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت ابی جعفر امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جو شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی زندگی سے نا واقف ہے وہ بندہ حقیقت میں سنت سے نا واقف ہے، یعنی جس کو ان کا پتہ نہیں ہے ابو بکر عمر کا، جس کو پتہ نہیں ہے اس کو گویا کہ سنت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں پوچھا گیا۔ امام جعفر صادق سے شیخین کریمین کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جو ان سے بری ہے میں اس سے بری ہوں، جس کا ان سے تعلق نہیں ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا شاید آپ نے تقیہ کے طور پر یہ فرمایا ہے، ویسے ہی آپ نے فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو تو میں اسلام سے نکل جاؤں اور مجھے محمد مصطفیٰ کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علی المرتضی کے پڑپوتے کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے بری ہے وہ ہم سے ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا میں علی کی شفاعت کا امیدوار نہیں، میں تو شفاعت ابو بکر کی امید رکھنے والا ہوں، میں ابو بکر کی شفاعت کا امید رکھنے والا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس سے بری ہوں جو ابو بکر و عمر سے برات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بات ہو تو اللہ مجھ سے بری ہے اور میں امید کرتا ہوں اللہ کے ہاں مجھے قرابت ابو بکر نفع دے گی، مجھے ابو بکر کی قرابت نفع دے گی۔ اب دیکھیں مقام ابو بکر کا، مقام عمر کا بیان کرنے والے مصطفیٰ کیا، ان کا آپس میں پیار دیکھیے، آپس میں محبت دیکھیے، تعلق دیکھیے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بتا دوں کہ آل اور اصحاب کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ علیہ ان کا مقام یہ بیان کریں، ان کا مقام وہ بیان کریں تو لگتے ہیں تو چلو میں تھوڑا سا آپ کو آل کی اور اصحاب کی رشتہ داریاں مختصر سی بیان کر دیتا ہوں۔ جناب خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹا، ان کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا بولیے؟ ابو بکر کے بیٹے کا نام محمد، محمد کا بیٹا اس کا نام تھا قاسم، اور قاسم کی بیٹی نام تھا ام فروا۔ ام فروا ان کے ابے کا نام قاسم، قاسم کے ابے کا نام محمد، محمد کے ابے کا نام بولیے
جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے. امام جعفر صادق کا داد کا بیٹا علی کا گھر ہے. امام جعفر صادق کا نام کا بیٹا ابو بکر کا گھر ہے. اب بتائیں جہاں دشمنیاں ہوں وہاں رشتے ہوتے ہیں؟ بولیے تو صحیح. جہاں لڑائی ہو جھگڑے فساد ہو وہاں رشتے ہوتے ہیں. چلو آپ کو ایک اور رشتہ سنا دو. اتنی ڈھیل سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا کریم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں دی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا ابان کے لیے اپنے بیٹے کے لیے عثمان غنی نے رشتہ مانگا جناب عبد اللہ سے. کس سے؟ جناب عبد اللہ سے. عبد اللہ یہ بیٹا ہے حضرت جعفر طیار کا. حضور کے چچا جعفر طیار کا بیٹا عبد اللہ سے عثمان غنی نے اپنے بیٹے ایان کا رشتہ مانگا عبد اللہ سے. تو عبد اللہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد عثمان غنی نے بیٹے کے لیے عبد اللہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا. تو عبد اللہ نے کہا ہمارے خاندان کا جو وڈیرا ہے اس کا نام حیدر کرار ہے. علی ہمارے خاندان کا بڑا شخص ہے, میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا. عبد اللہ علی کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے عثمان رشتہ مانگ رہے ہیں. علی نے فرمایا عبد اللہ جس کے عقد میں مصطفیٰ نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں تو بیٹی دینے میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ اب دیکھیے ان کا آپس میں تعلق دیکھیے, پیار دیکھیے, محبت دیکھیے. سید علی نقیب فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے 2 پوتے, ایک کا نام زید بن عمر, دوسرے کا نام عبد اللہ بن عمر. ایک کی شادی فاطمہ صغرا بنت حسین سے ہوئی, دوسرے کی شادی سکینہ بنت حسین سے ہوئی. رشتے دے بھی رہے ہیں, رشتے لے بھی رہے ہیں. جہاں دشمنیاں ہو, جہاں لڑائی ہو, جھگڑے ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے تو دور کی بات ہے نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصحاب کے ساتھ رشتہ بھی دیکھ لیجیے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں جب تک سیدہ بطول رہی, فاطمہ الزہرا رہی, میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی سن لو, فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم دوسرا عقد نہیں کر سکتے, تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نام رکھا شبر اور شبیر, یعنی حسن اور حسین. اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. سیدہ کا وصال ہو گیا. سیدہ کے وصال کے بعد علی المرتضیٰ نے شادیاں کی 8, کتنی 8 نکاح کیے علی المرتضیٰ نے سیدہ کے وصال کے بعد. اور سیدہ کے سمیت آپ کے نکاح کتنے 9 شادیاں. اور سیدہ کے وصال کے بعد آپ نے 8 نکاح کیے. اللہ نے علی المرتضیٰ کو ام البنین سے بھی بیٹا عطا فرمایا, لیلا سے بھی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, اور امامہ سے بھی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. علی المرتضیٰ کو اللہ نے 18 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے. علی المرتضیٰ کو اللہ نے 18 بیٹوں سے نوازا. اب علی نے اپنے بیٹوں کا نام
یاد مصطفیٰ کے او میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب دیکھیے اس خاندان کے ساتھ جو محبت کا تعلق کا اور رشتہ داریوں کا جو رشتہ ہے، اگر آج کوئی 1400 سال کے بعد جھوٹ کا فراڈ کا اور جناب والا دھوکے کا سہارا لے کے جہالت کا سہارا لے کے اصحاب رسول پر تبربازی کرے، مصطفیٰ کریم کے یاروں پر خلفائے راشدین پر خرافات بکے، حضور کے یاروں کی توہین کرے، جس کو الف اور با تک کا پتہ نہ ہو، جن کی جہالت کا عالم یہ ہے، جن کا ترجمان کہہ رہا ہو، پھر سیدہ یزید کی عدالت میں ساری رات دھوپ میں کھڑی رہی، اور جن کے ترجمان کی جہالت کا یہ عالم ہے، جو کہہ رہا ہے جب علی کی ولادت ہوئی تو کہنے والا کہہ رہا تھا یہ جو بچہ پیدا یہ بچہ نہیں یہ خدا پیدا ہو رہا ہے، جو اللہ کی توحید اللہ کی ذات کی اللہ کی توحید پیدا بتانے والے ہیں، ان کمیلوں کو کیا پتا علی کا مقام کیا ہے، ان جہالت کے ماروں کو کیا پتا ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ اگر ابو بکر کا پوچھنا ہے او اہل سنت سے پوچھو، علی کا پوچھنا ہے او اہل سنت سے پوچھو، اصحاب کا پوچھنا ہے مصطفیٰ کی آل سے پوچھو، آل کا پوچھنا ہے اصحاب سے پوچھو، علی کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ کہتے ہیں، اس کو یہ نبی المبتہ نے بیان کیا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضرت رسول مختار شفیع روض شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، علی کے بارے میں حضور فرما رہے تھے اب بیٹا عمر کا ہے، شان علی کی بیان کر رہا ہے، بیٹا عمر کا مقام ابو بکر کا بیان کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اے علی تمہارے لیے ایک نور کا تخت لایا جائے گا، ایک نور کا تخت لایا جائے گا اور اس تخت کے اوپر تجھ کو بٹھایا جائے گا، تمہارے سر پر ایک تاج سجایا جائے گا۔ اب یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر کے بیٹے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے لیے نور کا تخت لایا جائے گا، سر پر تاج سجایا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے نگاہ کرنے والا نگاہ کرے گا، علی آ جاؤ تخت لگ گیا ہے اٹھتے بیٹھ جاؤ، علی آئیں گے تخت کے اوپر تاج پہن کر بیٹھیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا علی جو دنیا میں تجھ سے محبت رکھنے والا ہے ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دے۔ مقام علی کا بیان کرنے والے بولیے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، مقام علی کا بیان کرنے والے مصطفیٰ کے اصحاب ہیں، صحابہ کو بھونکنے والوں کی بھی پہچان کرو، آل رسول پر حملہ آور ہونے والوں کی بھی تھوڑی سی پہچان کرنی چاہیے، اور قسم رب کعبہ کی فیضان مدینہ میں آنے والوں علی کا نام سن کر طبیعت مچل جائے، علی کا نام سن کر ابو بکر کا نام سن کر اگر طبیعت خوش ہو جائے، ماں کا بھی شکریہ ادا کیا کرو، باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کر۔ انہوں نے تمہیں لوری کے اندر بچپن کے اندر تمہیں مصطفیٰ کے یاروں کا مقدس پاکیزہ عقیدہ دیا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں دشمنان علی سے پوچھوں، اب میں چاہتا ہوں میں علی کے دشمنوں سے پوچھوں، علی کا نام سن کر خوش ہونے والوں کی موجودگی میں سبحان اللہ، علی کا نام سن کر مچل جانے والوں کے اجتماع میں، علی کا نام سن کر باغ بہار ہونے والوں کی موجودگی میں دشمنان علی سے پوچھوں، اگر اجازت ہے تو پوچھ سکتا ہوں، اجازت نہیں دی مل گیا آپ کو ایک بار پھر آپ کو، اب میں دشمنان علی سے پوچھ رہا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ذکر علی تو بس
ہم کسی ذات کے محتاج ہیں، ان کی کتابوں کے محتاج ہیں۔ او ابو بکر پہ حملہ کرنے والوں، او عمر پہ بھونکنے والوں، عثمان کی شان عظمت کو کم کرنے والوں، ہم سے پوچھو علی کون ہے؟ ابو بکر سے پوچھو علی کون ہے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، اپنا نام نہیں لیا، اپنا نام نہیں کہا، حالانکہ بچپن کا یاد ہے، مصطفیٰ کا غمگسار ہے، مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا ہے مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے سب کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خود پروردگار ادا فرمائے گا۔ وہ ابو بکر جو اتنی عظمتوں کا مالک ہے، وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے جس کو دیکھنا ثواب ہے اس کا نام وہ تراب ہے۔ جس کو دیکھنا ثواب ہے اس کا نام ابو تراب ہے۔ اور پھر دیکھیے سچوں کی سچائی دیکھیے، ابو بکر صدیق نے یہ بات فرمائی، یہ فرما دیا، اس کے ساتھ مومنوں کی اماں صدیق کی پیاری بیٹی صدیقہ سیدہ عائشہ تو صدیقہ سے کرتی ہے پاپا جان آپ نے تو یہ کہا علی کو دیکھنا ثواب ہے، پاپا جان میں نے دیکھا علی کو، آپ نے دیکھا علی کو، عمر نے دیکھا علی کو، طلحہ زبیر نے دیکھا، پاپا جان یہ بتائیں فیضان مدینہ کی مسجد اس میں غیرت مند مسلمان، سبحان اللہ اونچی بول میری جان، سبحان اللہ جان یہ تو بتائیں جنہوں نے علی کو دیکھا نہیں ہوگا، ابا جان ان کے لیے بھی کوئی پیکج ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں ان کے لیے بھی پیکج ہے، میں نے نبی سے سنا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو علی کو دیکھ نہ سکا وہ جہاں بھی ہو علی کا ذکر شروع کر دے، نیکیوں کا میٹر چل پڑے گا۔ وہ جہاں بھی ہو علی کا ذکر شروع کر دے، نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب بتائیں مقام کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، زبان کس کی ہے؟ مقام کس کا؟ بیان کرنے والا کون؟ پھر ہم کہیں کہ نہ کہیں ہم نے ذکر علی تو بس ہے کیا، ہم نے ذکر علی تو بس ہے کیا، اس میں ناز ہونے کی کیا بات ہے، اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، اس میں ناراض ہونے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں آخر میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنے مضمون کو ختم کر رہا ہوں۔ مقام آل کا، زبان اصحاب کی، مقام اصحاب کا، زبان آل کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا من قلت مولا فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا بولیے علی مولا۔ جب حضور نے یہ فرمایا ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے علی کو آ کر جب بھی مار کے کہنے لگا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولایا و مولا کل مؤمن مؤمنا، اس بندے نے کہا علی مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے۔ اب شیعہ مجتہد کہتا ہے یہ بندہ جو دوڑ کے آگے علی کو جب بھی مار کے مبارکباد دے رہا تھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اور صحابہ کو آل کا دشمن کہنے والوں، آل کو صحابہ کا دشمن کہنے والوں، ذرا ہوش کے نہ کھول لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کو آل سے پیار ہے اس کو اصحاب سے بھی پیار ہے، جس کو اصحاب سے پیار ہے اس کو آل سے بھی پیار ہے، اس لیے علی سے
علی کی سنت ہے. بس آخری بات حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر. ابن عباس فرماتے ہیں جب فاروق اعظم کے دور حکومت میں اللہ نے مدائن کو فتح فرما دیا, مال غنیمت آ گیا, مال غنیمت مسلمان لے کے آ گئے, مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہے, مال غنیمت کا مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. اب جو مال غنیمت ہے وہ فوجیوں کے لیے ہوتا ہے, وہ مجاہدوں کے لیے, غازیوں کے لیے ہوتا ہے. اب مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فاروق اعظم نے اعلان فرما دیا, فرمایا اے مجاہدوں آؤ آ کر اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت لے جاؤ. فاروق اعظم نے اعلان فرمایا آؤ آ کر اپنا لے جاؤ حصہ. سب سے پہلے آنے والا کون ہے؟ اٹھائے اعظم نظرہ فی مناقب اشرف اشراف علامہ محب تبری فرماتے ہیں سب سے پہلے جو اپنا حصہ لینے کے لیے آیا اس کا نام تھا حسن بن علی. امام حسن مجتبی اپنا حصہ لینے کے لیے عمر کی عدالت میں آئے. اب امام حسن مجتبی فاروق اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امیر المؤمنین. فاروق اعظم کو کیا کہا؟ یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین آتنی حقی, میرا حق مجھے دو. ایک بندہ گن رہا تھا, فرمایا اس کا حق ان کو دے دو. اس نے پوچھا حضور کتنا دو؟ فرمایا 1000 درہم, 1000 درہم ان کو دے دو. امام حسن مجتبی 1000 درہم لے کے چلے گئے. دوسرا کون آیا؟ پھر آنے والا حسین بن علی تھا, شہید کربلا, شہنشاہ کربلا حسین بن علی آئے. انہوں نے آ کر کہا یا امیر المؤمنین. ابھی تک آپ میرے جملے کو سمجھے نہیں ہیں. حسین بن علی نے آ کر فاروق اعظم کو کیا کہا؟ یا امیر المؤمنین, یا امیر المؤمنین. نہیں سمجھے آپ میرے جملے. حسین کا کسی کو امیر المؤمنین کہنا معمولی بات ہے؟ سبحان اللہ. حسین بن علی کا فاروق اعظم کو امیر المؤمنین کہنا, حسن بن علی کا فاروق اعظم کو امیر المؤمنین کہنا, یہی وہ جملہ تھا جس کی وجہ سے کربلا کا اتنا بڑا مارکہ وجود میں آیا. صرف اس کے ایک جملے کی وجہ سے یہی جملہ تھا. یزید یہی کہہ رہا تھا حسین من امیر المؤمنین من, من امیر المؤمنین من. حسین پاک نے فرمایا میں سب کچھ بٹا دیاں گا, علی اکبر قربان کر دیاں گا, اصغر قربان کر دیاں گا, قاسم قربان کر دیاں گا, عباس قربان کر دیاں گا, خاندان کٹا دیاں گا. پر حسین ابن علی نے کدے پورے بندے نو امیر المؤمنین منیا ہی نہیں. حسین ابن علی نے کبھی برے آدمی فاسق فاجر کو امیر المؤمنین نہیں کہا. اب فاروق اعظم کے دربار میں آ کر حسین ابن علی کہتے ہیں یا امیر المؤمنین آتنی حقی, میرا حق مجھے دو. آپ نے حکم فرمایا ان کو بھی دو. عرض کی حضور کتنا دے؟ فرمایا ب1000 درہم, ان کو 1000 درہم دے دو.
کیا، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی نانی نے کیا، ان کے ماموں حضرت قاسم مصطفیٰ کے صاحبزادہ جیسا ماموں نے کیا، ان کی ماسیاں زینب رقیہ اور کلثوم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں والی اپنی ماسیاں لے آ، یہ سارا کچھ تو پورا کر دے، 1000 درہم امیر المومنین تینوں دے دے گا۔ ان دسو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کا کتنا پیار سے نہ اپنی اولاد نو مصطفیٰ دی آل دے برابر سمجھیا، نہ انہوں پالا سمجھیا، اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ اللہ دی قسم ہے مصطفیٰ دی قرابت میں نے اپنی قرابت کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔